Money can't be earned unless you have three things. پیسے نہیں کمائے جا سکتے, مالدار نہیں ہوا جا سکتا جب تک آپ کے پاس تین چیزیں نہ ہو. نمبر 1 اللہ کی مدد, نمبر 2 گڈ رسپیکٹ, اچھی مارکیٹ ویلیو ہونا, اچھا امپریشن ہونا لوگوں کی نظر میں, اور تیسری چیز لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ کرنا, which is good networking and people having trust in you. اور یہ میں نے تینوں چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ سلف صالحین کی 3 نصیحتوں سے. پہلی نصیحت جس کے بارے میں بات کریں گے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آئے, واللہ یہ جو میں باتیں کرنے لگا ہوں نا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ بہت امیزنگ باتیں ہیں, اور جو شخص ان باتوں کو اپنا ایک سامنے مشعل راہ بنائے گا نا, وہ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا لائف میں. پہلی چیز, من عمل للآخرہ کفاہ اللہ دنیاہ, جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے, اپنی پرائورٹی آخرت کو رکھتا ہے, اپنی نظریں اس کی انزائٹی آخرت ہوتی ہے, کفاہ اللہ دنیاہ, اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کا بندوبست کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی پرائورٹی آخرت رکھنا, گیو اٹ اٹس ریشو. جتنا ٹائم آخرت میں رہنا ہے اتنا ٹائم اس کو دینا, جتنا ٹائم دنیا میں رہنا ہے اتنا ٹائم دنیا کو دینا. I'm not saying کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرو, یا مسجد میں اپنے آپ کو بند کر لو اور صرف اللہ اللہ کرو. I'm saying give priority to آخرہ, اور دنیا کے کاموں کو بھی ٹائم دیں, لیکن اتنا دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتی ہے. جو شخص تھوڑی ایفرٹ دنیا کے لیے بھی کرے اور آخرت اپنی پرائورٹی رکھے, اس کا مطلب کیا ہے, جب وہ بزنس میں, فار ایگزامپل اس کا پراپرٹی کا بزنس ہے, اس کے پاس کوئی ڈیل آئی ہوئی ہے, کوئی ایک شخص آ رہا ہے جو بڑا امیزنگ سا پلاٹ لے رہا ہے جس میں آپ کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہو رہا ہے, اور وہاں سے آپ کو آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو آپ کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. آئی نو یو آر این امپورٹنٹ کلائنٹ, لیکن وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ سبب ہو سکتے ہیں لیکن مسبب الاسباب وہ ذات ہے, میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ آئیں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں, اور پھر انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. چاہے وہ ناراض ہو جائے, اس کو چھوڑ دیں اللہ اپنے رب کی رضا کے لیے, یا اپنے امپلائی کو بٹھا جائیں کہ یار وہاں پہ نماز ہے, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, اس کے بعد جو جماعت ہوگی 15 منٹ بعد والی تم اس سے پڑھ لینا, میں پھر آ جاؤں گا. تو یو کین میک اے میل ڈیل. جو شخص آخرت کو پرائورٹیز رکھتا ہے, اللہ اس کے دنیا کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, یہ آپ اور میں ایسے سنیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہے, یا ابن آدم, اور یا ابن آدم کی جگہ اپنا نام لگا لیں, تفرغ لی عبادتی, تم اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کرو, اپنا ٹائم نکالو میرے لیے, میری عبادت کے لیے. املا صدرک غنا واسد فقرک, میں تیرے دل کو نا غنی کر دوں گا, تمہارے دل کو میں مالدار کر دوں گا. واسد فقرک, اور تمہاری فقیری کو تم سے چھین لوں گا, تم سے دور کر دوں گا. فقیری کو تم دیکھو گے نہیں اپنی لائف میں. اصل جو غنا ہونا ہے نا, اصل جو تونگری ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا القلب. زیادہ مال ہونا, غنا ہونا کثرت العرض میں نہیں ہے, زیادہ کیش ہونے میں نہیں ہے, زیادہ بینک بیلنس اور زیادہ بڑی بینک سٹیٹمنٹ ہونے میں نہیں ہے. ولکن الغنا غنا النفس او غنا القلب, کہ غنا جو ہے نا, جو تبنگری ہے, جو سیلف سفیشنسی ہے, جو انڈیپینڈنس ہے, جو کہ ایک وہ فیلنگ ہے نا کہ یار میری پوری دنیا ہے میرے پاس, I have everything in this life. Happiness is a state of mind. It is not in cash. میں ایک آج ہی پکچر دیکھ رہا تھا جس میں ایک لڑکا 3rd پوزیشن پہ کھڑا تھا اور چیخ رہا تھا خوشی کے ساتھ, اور ایک بچہ 1st پوزیشن پہ کھڑا تھا اور وہ 3rd والے کو دیکھ کے رو رہا تھا. تو happiness is a state of mind. غنا is a state of heart. کہ زیادہ مال میں نہیں ہے اصل غنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑی غنی شخص تھے, اور مال کتنا تھا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب آتا پوری کی پوری ویلیز بکریوں سے بھری ہوئی لوگوں کو دے دیتے. کہتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا ہے, میں 3 دن سے زیادہ نہ لگاتا, اللہ کے راستے میں سب کا سب خرچ کر دیتا. اور احد پہاڑ کوئی ایک پہاڑ نہیں ہے, اٹس اے لانگ پہاڑ. اگر آپ مدینہ جائیں اور دیکھیں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا پہاڑ ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو غنی کر دیں گے اور تمہاری فقیری کو تم سے دور لے جائیں گے. اور پھر ایک وارننگ دیتے ہیں, آپ کا اور میرا نام یہاں پہ ڈالیں,
وَإِلَّا تَفْعَلْ، اپنا نام ڈالیں، یا طٰہٰ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اور پھر کیا ہوگا، تم فقیری سے دور ہو جاؤ گے، نہیں، ولم اسد فقرک، اور میں تم سے فقیری کو دور بھی نہیں کروں گا۔ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جس نے یہ دنیا آسمان، جس کے ہاتھ میں ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، جس نے کافروں کو بھی سارا مال دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ دنیا کی قدر ہوتی نا، اللہ تعالیٰ مچھر کے پر سے بھی کے برابر بھی قدر ہوتی اس دنیا کی، اللہ کفار کو ایک گھونٹ نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال دیا کفار کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ آپ اور مجھے بھی نا مالدار بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ڈزنٹ ویلیو دس ورلڈ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے لیے عبادت تو کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کس طرح غنی کرتا ہوں، تمہیں کس طرح مالدار کرتا ہوں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا، you will be so busy، تم 9 to 5 کر رہے ہوگے، تم ملٹیپل جابس کر رہے ہوگے، تم نائٹ شفٹ لگا رہے ہوگے، تم 5-6 بزنس کھول کے بیٹھے ہوگے، وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ، اور پھر بھی نا تمہارے سے فقیری کو میں دور نہیں کروں گا، تم پھر بھی فقیری رہو گے، تم پھر بھی فقیری سے ہی ڈرتے رہو گے، تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا اپنے ہیلتھ کے لیے، تمہارے پاس ٹائم نہیں بچے گا اپنی فیملی کے لیے، تمہارے پاس ٹائم نہیں بچے گا کہ تم اس مال کو جو تم کما رہے ہو اپنے پہ خرچ کر سکو، تم اس حالت میں موت آ جائے گی اور تم فقیری سے کبھی نجات نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی یہ کمال کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے، من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور دنیا اس کا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی، شتت اللہ علیہ شملہ، جس نے صبح کی اور all what he fears is poverty، his دنیا، کہ میری جاب، میری انویسٹمنٹ، میرا پیسہ، میری دنیا کی لائف، میرا جو مال تھا یا میری جو میٹنگز تھیں، اس کو پرواہ نہیں فجر چلے گی، اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری کل کی نمازیں رہ گئی ہیں، وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا، وہ شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، وجعل فقر بین عینیہ، فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب اللہ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی، ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، اور جس نے صبح کی اور آخرت اس کا سب سے بڑی انزائٹی ہوئی، مطلب میں نے یا اللہ آخرت کے لیے کچھ بھیجنا ہے، میں نے آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا، اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا۔ تو یہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا اپنے رب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، غنا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ہی از ریچسٹ مین ان دی فیس آف دس ارتھ، وجمع علیہ شملہ، تمام کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اس کے کام آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں، واتتہ الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے۔